اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کے مقدس اور مبارک مہینے میں نماز تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں نماز تہجد ادا کرے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نماز تہجد آپ نے کیسے ادا کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور نماز تہجد میں کتنی رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں اور کس وقت آپ نے ادا کرنی ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، اسلام میں تہجد کی نماز کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ جو بھی شخص نماز تہجد پڑھتا ہے اور تہجد پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے، اس کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ تہجد کا وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حل من سائل فیعطی لہ، لوگوں آج کوئی اس وقت مجھ سے مانگنے والا ہے تو آئے، وہ مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، وہ مجھ سے مانگے، میں اس کو عطا کروں گا۔ کیونکہ تہجد ایک بہت اہم عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ تہجد کی نماز پڑھ لیا کریں، اس میں آپ کے لیے بڑے فائدے ہیں، اور جب آپ تہجد کی نماز ادا کریں گے تو ہو سکتا ہے اس تہجد کی نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے خاص بندوں کی صفت ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ جب ساری رات لوگ سو جاتے ہیں، رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس وقت میرے خاص بندے میرے در پر آتے ہیں اور نماز تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں اور مجھ سے مانگتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، نماز تہجد کا اہتمام کیا جائے۔ آج میں آپ کو بتلانے لگا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں کیا پڑھا کرتے تھے، اور جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو نماز اور وضو کرنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہا کرتے تھے، اللہ اکبر 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، سبحان اللہ وبحمدہ 10 مرتبہ، سبحان الملک القدوس 10 مرتبہ، اور استغفر اللہ 10 مرتبہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے بعد پھر ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ، اور اس کے ساتھ ایک کلمہ کہتے تھے، اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من ضیق الدنیا، دنیا کی تنگی سے، وضیق یوم القیامہ، اور قیامت کی تنگی سے۔ یہ کلمات وہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے تھے تو ان کلمات کو کہا کرتے تھے۔ اس لیے آپ بھی اگر تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں تو ان کلمات کو ضرور کہا کریں۔ ان پر اتنا وقت نہیں لگتا، 5 منٹ میں آپ یہ سارے کلمات کو کہہ دیں گے، لیکن اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور اس کا بڑا ہی فائدہ آپ کو ہونے والا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جب بھی تہجد کے لیے اٹھنا ہے تو سحری کے وقت ان کلمات کو کہہ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے اور پھر نماز تہجد ادا کرتے تھے۔ تو اب آتے ہیں کہ نماز تہجد وقت کیا ہے اور رکعات کتنی ہیں۔ نماز تہجد کا وقت رات عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے،
رات جب بندہ عشاء کے بعد سو جاتا ہے، جس وقت بھی اٹھے تو وہ تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن نماز تہجد جو ہے اس کا افضل ترین وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی فجر داخل ہونے سے قبل جو حصہ ہے رات کا، وہ تہجد کا وقت ہے، جسے ہم سحری کا وقت بھی کہتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو نماز تہجد کے لیے سونا یہ بہتر ہے، اگر سونے کے بعد نماز تہجد پڑھی جائے یہ افضل ہے، لیکن اگر نہیں سویا اور نیند نہیں آئی تو بغیر سوئے بھی نماز تہجد رات کے آخری پہر ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد نماز تہجد کی رکعات کتنی ہیں؟ نماز تہجد کی رکعات جو ہیں وہ کم از کم 2 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 ہیں۔ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 12 رکعت نماز جو ہے یہ پڑھی جا سکتی ہے تہجد کی نماز۔ اور پھر تیسری بات ہمارے پاس آتی ہے کہ نماز تہجد جو ہے اس کی نیت کیا ہے؟ تو دوستو، نماز تہجد کی نیت اسی طرح نیت ہے جس طرح ہم عام نمازوں کی نیت کرتے ہیں، کہ 2 رکعت نماز تہجد جس طرح ہم کرتے ہیں یہ کرنی ہے، نفل ہے اور ارادے کا نام ہے، تو جس طرح ہم عام نمازوں کی نیت کرتے ہیں تو اس میں ہم سنت یا اسی طریقے سے ہم فرض کا نام لے لیتے ہیں، تو یہاں ہم نے نماز تہجد نفل کا نام لے لینا ہے، اور اگر نام نہ بھی لیں دل میں صرف ارادہ کر لیں تو یہی کافی ہے، کیونکہ نیت نام ہی ارادے کا ہے۔ اور اس کے بعد جس طریقے سے ہم عام روٹین میں نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھنی چاہیے، لیکن اگر بہتر یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی لمبی صورتیں یاد ہوں تو ہم وہ بھی اس نماز میں تہجد کی نماز میں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر لمبی صورتیں ہمیں یاد نہ ہوں تو ہم مختصر اختصار کے ساتھ جو صورتیں عام نمازوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں نماز تہجد میں پڑھنے کے لیے۔ تو دوستو، یہ نماز تہجد کا طریقہ تھا، اور یہ نماز تہجد کا وقت اور نیت آپ کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ کے لیے نئے وظیفوں کے ساتھ، نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to our channel Haqqani Studio for Islamic videos.